عید غدیر جو بھی زندہ کرتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے علم اور بساط کے مطابق غدیر کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو یہاں بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں اگر پردے میں بیٹھی ہیں، تو ہر شخص آج کے دن شب غدیر میں غدیر کو زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور جو بھی غدیر کو زندہ کرتا ہے، مولا کائنات کے ہاتھوں سے بغیر جام کے کوثر پیتا ہے۔ جہاں جانا چاہ رہا ہوں اور فرمائے گا، ہمارے ایک بہت بزرگ عالم ہیں حضرت ابراہیم امینی، جنہوں نے غدیر پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے الغدیر۔ اس کا اردو میں بھی 6 جلدوں میں ترجمہ ہو گیا ہے، ورنہ وہ عربی پھر فارسی میں کتاب چھپی کئی جلدوں میں۔ نام کیا ہے؟ الغدیر۔ لکھنے والے ہیں حضرت آیت اللہ ابراہیم امینی۔ انہوں نے غدیر کتاب لکھی اور اس کتاب کے لیے پوری دنیا کا دورہ کیا، یعنی دنیا کے کسی لائبریری کو چھوڑا نہیں۔ وہ دورہ کرتے کرتے غدیر پر محنت کر رہے تھے، انڈیا بھی پہنچے، اور انڈیا میں حیدرآباد دکن شہر میں غدیر پر تحقیق کر رہے تھے کہ انہیں ایک ایسی کتاب ملی جس میں پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے غازی سرکار کو کعبے کی چھت پر خود اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے خطبہ سنایا۔ اور فرمائے گا جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، کسی نے پوچھا کہ مولا غازی کو کعبے کی چھت پر، میں کل ہی حج سے واپس آیا ہوں اور وہاں کعبے کی چھت کا بھی ہم نے نظارہ کیا، زیارت کی ہے۔ کعبے کی چھت پر مولا حسین علیہ السلام نے غازی سرکار کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، ایسے ہی بلند کیا جیسے نبی نے غدیر میں علی کو بلند کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھیں۔ غازی سرکار کو مولانا شہنشاہ نقوی آپ جانتے ہیں، میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں خورشید وفا میں، جو ان کی کتابیں بہت ساری، ان میں ایک کتاب ہے خورشید وفا، اس میں اس پورے خطبے کو نقل کیا ہے کہ غازی سرکار نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے طواف کرنے والے یزیدی لشکر کے افراد کو کس طرح سے مخاطب کیا ہے، جو اپنی احرام کے اندر تلواریں لیے ہوئے تھے اور نعوذ باللہ مولا حسین کو کعبے میں شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو کبھی سنائیں گے وہ خطبہ، مولانا شہنشاہ نے شاید سنایا ہو آپ، تو میں اس طرف نہیں جا رہا، میں صرف یہ بیان کر رہا تھا کہ مولا حسین نے اس طرح سے کعبے کی چھت پر غازی سرکار کو سوار کرایا۔ یہ روایت آیت اللہ امینی نے پہلی دفعہ تحقیق کر کے بیان کی۔ تحقیق کر رہے تھے غدیر پر، اور یہ روایت بھی مل گئی ان کو۔ تحقیق اتنی کی کہ غدیر میں جتنے صحابہ موجود تھے ان سب کا نام اور ان کے باپ کا نام بھی اور نہیں فرما رہا، اور فرمائیے گا آج تھوڑی سی تحقیقی بات ہوگی۔ غدیر میں جتنے صحابہ تھے 1 لاکھ کچھ کم 24,000، بعض میں ہے 40,000، بعض میں ہے 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کا نام اور اس کے باپ کا نام انہوں نے اس کتاب میں درج کیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ مانے یا نہ مانے، ہم ثابت کریں گے کہ تم نے علی کو غدیر میں مولا مانا تھا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا سلامت رکھے، یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا۔ وہ کتاب الغدیر اب اردو میں بھی چھپ گئی ہے 6 جلدوں میں۔ وہ میں کہوں گا جتنے بھی لٹریچر سے تعلق رکھنے والے میرے دائیں بائیں یا سامنے تشریف فرمائیں، دائیں بائیں والے اس لیے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں کہ داد نہ دینی پڑتی۔ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے داد دیتے، اور میں پوری گردن توڑ کے دیکھنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر گردن توڑ کے دیکھوں تو عبادت مشکوک ہو جائے گی۔ میں نے
تو جملہ کہہ دیا آپ نے صرف. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. تھوڑا سا آمادہ ہو جائے. میں اب کچھ لوگوں کے نام بھی جان گیا ہوں, اگر بولیں گے نہیں تو میں نام لے لوں گا, لہذا مہربانی کریں. یہ جشن ہے, جشن کو سویم کی مجلس کی طرح نہیں سنا جاتا. جشن کو جشن کی طرح کھلے ہوئے چہرے سے سنا جاتا ہے, اور جو علی کا نام سن کے چہرے کو مرجھا لے وہ کسی کا ایجنٹ بن کے آتا ہے. کہہ رہا ہوں, اور جو چہرہ کھل لے, چہرہ اس کا کھل جائے. اس لیے کہ یہ روایت مشہور ہے کہ جب خیبر کو سرکار نے فتح کیا, مولا علی علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا, تو مولا علی سے نبی پاک نے فرمایا کہ یا علی ایک پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. مولا علی, میں بعض چہرے دیکھ کے یہ روایت سنا رہا ہوں. یا علی پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. پڑھنا تو مجھے 2-2.5 گھنٹے ہے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں, یہ سمبو بھائی سال میں 1-8 دفعہ ہی بلاتے ہیں, تو اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب پتھر پہ گیا علی, خیبر فتح ہو گیا, کیا پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. مولا علی ایک پتھر پہ کھڑے ہو گئے. سرکار نے خیبر میں موجود تمام صحابہ سے فرمایا, اے میرے پیارے صحابیوں, علی ابن ابی طالب کو دیکھتے ہوئے گزرو. یا علی تھوڑا سا جاگ جائیں. میں شکر گزار ہوں پرویز بھائی کا کہ آج ممبر رکھا ہے انہوں نے, نہ کرسی پہ بہت سارے لوگ دیکھنے میں نہیں آتے, جو دیوار سے لگے بیٹھے ہیں, میں دیکھوں کیسے بولتے ہیں. کہ جناب علی ابن ابی طالب کو دیکھتے ہوئے گزرو. کس سے کہا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. کتنے ادب سے نام لے رہا ہوں. اب مت کہیے گا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. گزرو. صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار بسم اللہ, ہم علی کو دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں, لیکن اس دیکھتے ہوئے گزرنے میں راز کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں علی کو دیکھتے ہوئے گزرو, جو آج علی کو دیکھ کر اپنے دل میں سرور محسوس کرے وہ اپنی ماں کو سلام کرے. یا علی یا علی یا علی یا علی, جو پانا آپ کو سلامت رکھے. اے علی یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں, آپ جیسے چاہیں سنیں. کیا فرمایا پھر سما بھائی ذرا بتائیں وہاں سے پکار کے, کیا فرمایا؟ آج علی کو دیکھتے ہوئے گزرو, جو علی کو دیکھ کر دل میں سرور محسوس کرے. آپ لوگ تو بعض لوگ, آپ لوگ تو نہیں, بعض لوگ راگ رنگ سے سرور محسوس کرتے ہیں. صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ علی کو دیکھ کر دل میں جو سرور محسوس کرے وہ اپنی ماں کو سلام کرے. صحابہ کرام گزر رہے ہیں, مولا کو دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں. اب روایت میں نہیں ہے کہ کس کے دل میں سرور آیا, نہیں غور کروں گا, اگر روایت جو ہوگی وہ بیان کروں گا, اور کس کے دل میں سرور نہیں آیا روایت میں نہیں ہے. البتہ سارے صحابہ, خیبر والے سارے صحابہ دیکھتے ہوئے مولا علی کو گزرے. جب گزر گئے تو خدا را غور کیجئے گا, 8 صحابی, 8 ان کے نام بھی لکھے ہیں تاریخ میں, وہ گھوم کر آئے سرکار کی خدمت میں. سرکار خیمے میں تشریف فرما تھے. ابھی اندازہ ہوگا آپ کتنے جاگ رہے ہیں. سرکار, یہ تعمیر بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, اور ظاہر نام ہی تعمیر ہے تو ظاہر ہے کہ تعمیر ملت کرتے ہیں. چلے گئے؟ اچھا, تو آئے صحابہ 8. سرکار آپ خیبر میں ابھی کتنے دن رہیے گا؟ سرکار نے فرمایا ابھی تو مال غنیمت تقسیم ہونا ہے, ابھی بہت کام ہے. کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے سرکار ہم مدینے جا کر ایک کام کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کیا کام ہے؟ ایک کہتا ہے 1 مہینہ پہلے, دوسرا کہتا ہے 2 مہینہ پہلے, کوئی کہتا ہے 3 مہینہ پہلے, کوئی کہتا ہے 4 مہینہ پہلے.
8 نے 4 مہینے سے زیادہ کی مدت نہیں بتائی. کہا 1 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے. 8 نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بیٹے عطا کیے ہیں, ہم مدینے جا کر اپنے اپنے بیٹے کو لا کر علی کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں. یا علی, جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس طرف والے ناراض معلوم ہو رہے ہیں, اس سے کچھ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. ہم خیبر سے مدینے جا کر اپنے اپنے بیٹوں کو لانا چاہتے ہیں اور علی کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں. سرکار مسکرائے, فرمایا بسم اللہ جاؤ. 80 میل دور ہے خیبر سے مدینہ. گئے, 3 دن سفر میں لگے. بچوں کو کس طرح سے تیار کیا ہوگا, کیسے پیمپر باندھا ہوگا, غور نہیں فرمایا. اس زمانے میں جو بھی طریقہ ہوگا, کیسے بچوں کو لائے ہوں گے. علیم بھائی آپ ادھر آ جائیں تو اچھا. کیسے بچوں کو تیار کیا ہوگا, اور اس کے بعد ادھر ہی بیٹھ جائے, ادھر سے نعرہ قریب آئے گا کہ جناب بچوں کو تیار کیا 8 صحابہ نے, اور لے کر گھوڑے پر کس طرح سے ان کا انتظام کیا ہوگا یہ وہ جانے. اور لے کر آئے خیبر. آ کے کہا یا رسول خدا ذرا علی سے کہیے دوبارہ پتھر پہ کھڑے ہو جائیں. علی تھوڑا سا جاگ جائیں. نبی بھی مسکرائے, علی بھی مسکرائے. اور معصوم کا مسکرانا مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. علی بہت کچھ عرض کرنا ہے, آپ تھک گئے, بھوک لگ رہی ہے لگتا ہے. نیاز پہلے بھی کیا کریں, بعد میں بھی کیا کریں. اچھا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب کہا کہ سرکار علی کو ذرا پتھر پہ کھڑا کر دیں. نبی پاک نے مسکرا کے کہا یا علی جاؤ. مولا علی, میں اندازہ لگاؤں گا اس روایت سے کہ مجھے غدیر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. جیسے ہی پتھر پہ مولا علی کھڑے ہوئے, صحابہ نے اپنے اپنے بچوں کو, اب ظاہر ہے کہ 4 مہینے کا بچہ کتنا ہوتا ہے. آج کل تو اگر آپ اپنے 1 دن کے بچے کو بھی ایران زیارات کے لیے لے جائیں, یا عمرے کے لیے لے جائیں, یا مثال کے طور پہ کربلا لے جائیں, تو پاسپورٹ بنتا ہے. پہلے ماں کے ساتھ نام اندراج ہو جاتا تھا. اب بچہ چاہے 1 دن کا بھی ہو, اس کا پاسپورٹ بنتا ہے, اور پاسپورٹ بننے کے لیے فوٹو کھنچتا ہے. اب یہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے, روایت کے الفاظ ہیں, اپنے بچوں کی ٹھوڈیاں پکڑ کے اور کیمرہ ولایت علی ابن ابی طالب کی طرف کر رہے ہیں. یا علی, یا میں جا رہا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. مولا علی کے گویا چہرے کی طرف, اور کیمرے کا کام ہے محفوظ کرنا. یا علی, یہ کیمرہ میری گفتگو محفوظ کرتا ہے, علی کا کیمرہ میرا دل محفوظ کرتا ہے. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. خدا آپ کو سلامت, بڑی مہربانی. خدا سلامت رکھے, مولا عزت دیں. بہت کچھ عرض کرنا ہے. علیم بھائی تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں, خدا سلامت رکھے. اگر تھوڑا سا آپ سب ادھر آ جائیں, ظاہر ہے کہ دیوار سے تو نہیں لگے ہوئے, مہربانی ہوگی. آپ بھی تھوڑا سا ادھر, مہربانی. بچے تم ادھر آ جائیں. ایک آپ کا بچہ ماشاءاللہ. یا علی, مہربانی, بہت شکریہ. یا خانزادے بچے کم شیعہ ہوتے ہیں, اور فرما رہے ہیں. تو یہ خانزادہ بچہ شیعہ ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے ماں کے دودھ میں طہارت ہے. اور فرما رہے ہیں, ماں کے دودھ میں طہارت اسی کی ہوتی ہے جو ولایت علی ابن ابی طالب دل میں رکھتا ہے. روایت نہ ہو, میں ذمہ دار ہوں. کل حیدرآباد میں ہوں گا, وہاں بھی نہیں, میرپور میں, وہاں بھی کوئی آگے پوچھے گا تو میں کتاب بتا دوں گا, انٹرنیٹ سے نکال دوں گا. کتاب برادران اہل سنت کی ہے, ہماری کتاب نہیں ہے. اس میں لکھا ہے کہ صحابہ نے اپنے اپنے بچوں کی ٹھوڈیاں پکڑ کر مولا علی کے چہرے کی طرف کیا. بچوں کو چہرے کی طرف کر رہے تھے مولا کے. ان 8 بچوں میں سے 5 بچے علی کو دیکھ کر مسکرائے. علی جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. 5
5 بچے. سمو بھائی کو اچھی نہیں لگ رہی ہے روایت. 5 بچے دیکھ کر مسکرائے اور 3 بچوں کے منہ ایسے سوج گئے جیسے بعض ٹی وی پروگراموں میں مولویوں کے منہ سوج جاتے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا. یعنی ایسے منہ سوج گیا ان تینوں بچوں کا. ان کے باپوں نے تینوں کے جب لائے تھے تو محبت سے لائے تھے. اب اپنے اپنے بچوں کو کراہیت کے ساتھ گود میں لیا اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس مدینے آئے اور مدینے آتے ہی ڈائریکٹ اس بچے کی ماں کی گود میں بچہ ڈالا اور کہا تو بھی اپنے ماں باپ کے گھر جا, اسے بھی لے جا. جو علی کو نہ پہچانے وہ ہمارا نہیں ہوا کرتا. آپ کو زندگی ہے, بڑی مہربانی. بڑی مہربانی, خدا آپ کو سلام. آج غدیر کا پتہ چلے گا کہ کون علی کو پہچان کر میلاد میں آیا ہے. فرمائے گا آیت اللہ امینی. یہ تو بات میں نے بعض لوگوں کے چہرے ذرا ہو سکتا ہے ذرا اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے موٹے ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سمجھے میں تو بس تھوڑا سا خندہ پیشانی کریں تو میں روایت بیان کروں کہ آیت اللہ امینی نے کتاب لکھی الغدیر. جب لکھ چکے کتاب, انتقال سے 1 سال پہلے خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر پر مولا کائنات تشریف فرمائے, اپنی عظمت کو پہچانے جو غدیر کو زندہ کر رہے ہیں, جو جشن غدیر منا رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہے بڑی ٹنڈول یار کے جس جشن کے تمام مومنین لائن میں لگے ہوئے. میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے ٹنڈول یار کے کم لوگ بیٹھے ہیں. شہر کا نام ٹنڈول یار ہے, غلط تو نہیں بول رہا ہوں. سارے لائن میں لگے ہوئے جو آج جشن میں بیٹھے ہیں, زندہ کر رہے ہیں نا غدیر کو. آگے آگے مجھ سے بھی آگے آیت اللہ امینی کھڑے ہیں اور مولا کائنات ایک ایک کو جام پلا رہے ہیں. آیت اللہ امینی سے پہلے اور سلمان و بوزر و کمبر کھڑے ہیں, ان کو جام پلا دیے. مولا نے جام بھر کے پیالہ بھر کے ان تمام کو کوثر بھر بھر کے حوض سے اور پلا رہے ہیں. بہت لطیف روایت ہے. جیسے ہی باری آئی حضرت امینی کی, مولا نے وہ جام نیچے رکھ دیا. امینی گھبرائے کہ مولا سب کو تو جام پلا رہے ہیں, کیا مجھ سے ناراض ہیں کہ جو جام زمین پہ رکھ دیا. ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے, ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے جام نہیں پلائیں گے. پیچھے والے حضرات غور کیجئے گا, شکریہ, تمہیں جام جلدی ملے گا. پیچھے والے حضرات یہ سوچنے لگے کہ مولا نے جام رکھ دیا, یہ عالم کیسے ہمارے آگے آ گئے. اب مولا نے جام رکھ دیا, اس کا مطلب ہے نہ انہیں پلائیں گے نہ ہمیں پلائیں گے. تو گھبرانے لگے. لیکن جیسے ہی امینی آگے بڑھے, مولا نے اپنا چلو دونوں ہاتھ سے پانی سے بھرا. تھوڑا سا جاگ گئے. مولا نے دونوں ہاتھوں سے چلو بھرا اور کہا لو امینی تم دست خدا کے ہاتھ سے جام پیو. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا زندہ کرے, خدا آپ کو سلامت, آپ کو زندگی عطا فرمائے. مولا علی کا لقب ہے نا ید اللہ, عین اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, جنب اللہ, یہ مولا کے لقب ہے نا. کہا کہ لو تم جام پیو. امینی نے مولا کے ہاتھ سے گویا ہونٹوں کو مولا کے ہاتھ سے مس کیا. آیت اللہ امینی سید نہیں ہے, غیر سید ہے. پتہ چلا کہ علی غیر سید کو بھی ایسے ہی اپناتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جام پلایا جاتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا عزت دیں آپ کو. لہذا کہا شرط کیا ہے, ولایت علی. جام پلایا حضرت امینی کو.
امینی اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے کہ کوثر اور علی کے ہاتھوں سے بیچ میں جام بھی حائل نہیں ہے، یعنی وہ نہیں فرما رہے، یعنی وہ پیالہ حائل نہیں ہے، جام حائل نہیں ہے، لہذا مولا نے جب پلایا تو امینی قدموں پہ گر گئے، پیچھے والے بھی خوش ہو گئے، ٹنڈولے یار کے لوگ، وہ نہیں فرما رہے، پیچھے والے جو لائن میں لگے ہوئے تھے وہ بھی خوش ہو گئے کہ چلو انہیں پلایا ہے تو ہمیں بھی پلائیں گے، لہٰذا مولا نے جب ہاتھوں سے اپنے جام پلایا، قدموں میں گر گئے، مولا مجھ میں ایسی کون سی خاصیت ہے جو آپ نے پہلے والوں کو تو جام سے پلایا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پلایا؟ مولا مسکرا کے فرماتے کیونکہ تم نے ہماری غدیر کو زندہ کیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ تو پرویز بھائی خوش قسمت ہیں آپ اور آپ کے بھائی اور یہ سارے مومنین جو آج اس رات کے اس پہر پورے 12 بج رہے ہیں، آپ لوگوں نے غدیر کو زندہ کرنے کے لیے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ غدیر کو پہچانو۔ امام موسی کاظم علیہ السلام صلی اللہ محمد سے کسی نے پوچھا، تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں، میں آج نئے انداز سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کسی نے یہ امانت لا کو نہیں آئے، کہاں ہے؟ اچھا پیچھے بیٹھے، ادھر آ جاتے آگے تاکہ داد تو دیں، اپنے ہاں تو نہیں دیتے، یہاں تو دیں۔ تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب کل ان کے یہاں پڑھنا ہے تو آپ کو دوسرا رنگ سنائیں گے غدیر کا، بشرطے کہ آپ آئیں۔ انشاءاللہ 3 آدمی کہہ رہے ہیں، کم از کم 5 تو کہہ دیں، مہربانی کر۔ ہاں اچھا، تو بس جلدی سے سنیں کہ جناب امام سے کسی نے پوچھا، مولا یہ جو نبی پاک کی حدیث ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی، درمیانہ بھی، ہم کل کے کل محمد ہیں، خدا را جاگیے گا۔ مولا سے پوچھا میرے اور آپ کے 7ویں امام سے کہ مولا فرمائیے نبی پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اولنا علی و آخرنا علی و اوسطنا علی و کلنا علی؟ یا علی نہیں پہنچ رہی میری، یہ کیوں فرمایا کہ اولنا محمد و آخرنا و اوسطنا کلنا محمد؟ یہ حدیث بھی شیعہ سنی تمام کے ہاں موجود ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اولنا علی و آخرنا علی اوسطنا علی و کلنا علی؟ معصوم امام کا جواب سنیے گا، مولا فرماتے ہیں اس لیے اولنا علی آخرنا اوسطنا کلنا علی نبی نے نہیں فرمایا، اس لیے کہ مسلمانوں کو غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہے، 12 علی کیسے برداشت ہو جاتے ہیں؟ خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ ایک علی برداشت نہیں ہے، 12 علی مولا، مائک دے دے، علی مولا علی مولا۔ خدا سلامت رکھے۔ غور کیجئے گا اس کا مطلب کیا ہوا؟ غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوا۔ نبی پاک نے ایک بالکل نئے پیرائے سے سہیل بھائی بیان کر رہا ہوں، ابھی گاڑی میں مجھ سے کہہ رہے تھے کیا پڑھیں گے آپ، میں نے کہا ممبر پہ جانے دیں، تو آپ کو سنائیں گے۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ سے روایت کے مطابق 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ عقد مواخات قائم کیا ہے۔ کیا کیا؟ عقد مواخات۔ عقد مواخات کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، یعنی عقد کیا ہے، جیسے ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا ہے، ناراض ہو رہے ہیں؟ حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا، حضرت سلمان کو حضرت ابوذر کا بھائی بنایا،
حضرت مقداد کو حضرت میثم کا بھائی بنایا. نبی پاک نے مزاج اور ذات دیکھ کر ایک دوسرے کا بھائی بنایا. میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. کیا پڑھوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. غور فرمائے گا جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم تو بھائی مان رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں. ایک دوسرے کو بھائی بنایا. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب جاگنا پڑے گا. کہا ایک دوسرے کا بھائی بنایا. آپ کہہ رہے ہیں ہم مانتے نہیں، ہم تو بھائی مانتے ہیں. لیکن جیسا نبی نے بھائی بنایا ویسا ہی مانتے ہیں. جب سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مولا علی اکیلے رہ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول خدا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو فرماتے ہیں میں نے تو دعوت ذوالعشیرہ ہی میں تمہیں دنیا اور آخرت میں بھائی بنا لیا تھا. خدا آپ کو سلامت ہے. ارے خدا سلامت، یا خدا آپ کو سلامت رکھے. اس طرف سے بھی کوئی نعرہ لگائے گا تو میں سمجھوں گا کہ جاگ رہے ہیں کہ جناب ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اب ایک ایسی روایت بیان کرنے جا رہا ہوں جو شاید بچوں نے نہ سنی ہو. علیم بھائی آپ کے کام آئے گی. مولا رضا فرماتے ہیں جب غدیر کا دن آیا کرے تو ہر مومن ایک دوسرے کو بھائی بنایا کرے. اور مولا نے جو طریقہ اپنایا اور بتایا، اگر اجازت دے تو وہ میں اپناؤں اور بتاؤں. پرویز بھائی اجازت ہے؟ اپنایا کیا؟ ہر مومن سے کہا کہ دوسرے مومن کے کاندھے پر سیدھا ہاتھ رکھے. ابھی آپ کو رکھنا پڑے گا. یا علی ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیے. یہ سنت رضا مولا ہے. یہ مولا رضا کی سنت رکھی ہے. ہاتھ رکھنا پڑے گا. اگر ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے مومن کو بھائی نہیں بنا رہے. ایک نئی ریت قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مولا رضا نے بیان فرمائی ہے. خانزادے صاحب رکھو، آپ سب ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں. مہربانی کریں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون بھائی بنانا چاہ رہا ہے کون نہیں. اب جو مولا رضا علیہ السلام نے رکھ لیں، سب کے رکھیں. جتنے بھی شیعہ سنی بیٹھے ہیں سب کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھیں، کیونکہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سب اقرار کرنے آئے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے بس میں وہ روایت بیان کروں گا جو مولا رضا نے بیان فرمائی. سب کے کاندھوں پہ رکھیں ہاتھ. یہ روایت ایسی نہیں ہے 10 منٹ کی ہے. اس کو کاندھوں پہ رکھیں. سب ایک دوسرے کے کاندھے پہ مہربانی کر کے سیدھا ہاتھ رکھیں. مولا رضا نے فرمایا کہ غدیر کے دن، جب تک میں کہوں نہیں ہاتھ ہٹائیے گا نہیں. مولا فرماتے غدیر کے دن ہر مومن عقد مواخات قائم کرے، ایک دوسرے کے کاندھے پہ سیدھا ہاتھ رکھ کے اور اقرار کرے کہ میں اللہ کی توحید کا قائل ہوں. غور فرمائے گا، بھلے داد نہ دے لیکن کاندھے پہ ہاتھ نہ ہٹائیں. غور کیجئے گا، یہ قسم ہے، قسم دی جا رہی ہے. مولا فرماتے کہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں، میں اللہ کی توحید کا قائل ہوں، میں نبی کی رسالت کا قائل ہوں، میں نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، اور میں علی ابن ابی طالب کو ولی برحق مانتا ہوں. غور فرمائے گا. اور اس کے بعد کاندھے پہ ہاتھ رہنا چاہیے. یہ امتحان کی منزل ہے. مولا رضا فرماتے ہیں کہ یہ مومن ایک دوسرے کو گواہی دے کہ آج میں ایسا بھائی بنا رہا ہوں علی کے صدقے میں کہ یہ میری جائیداد میں میرا حصے دار ہے. غور فرمائے گا، ہٹائیے گا نہیں ہاتھ. سما بھائی میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ نہیں ہٹنا چاہیے. مولا فرماتے ایک دوسرے کے ہاتھ رکھے رہے. مولا فرماتے کہ آج کے دن کلمہ توحید، رسالت اور ولایت کا اقرار کرنے کے بعد میں گواہی دے رہا ہوں کہ علی کے صدقے میں ایک دوسرے کو جائیداد میں حصے دار بنا رہا ہوں. اور دوسری بات کہ میں قیامت میں مجھے جو فضیلت ملے گی میں دوسرے بھائی کو بھی وہ فضیلت دوں گا.
اور مجھے قیامت تک جتنی نیکیاں ملیں گی ان ساری نیکیوں میں اپنے بھائی کو شامل کروں گا۔ علی کی ولایت کے صدقے میں ہاتھ نہیں ہٹائیے گا۔ ان تینوں باتوں کی گواہی دے کر میں نعرہ لگاؤں گا تو میں دیکھوں کہ آپ ان سب باتوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ نہیں ہٹائیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ جائیداد لینا نہیں چاہ رہا، ہاتھ کاندھوں پہ رہنا چاہیے۔ مولا فرماتے کہ ایک دوسرے کا، ہاں شاباش، ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور میں اب ہر چیز میں شامل کر رہا ہوں۔ آج سمو بھائی، ٹنڈو الیار کے تمام مومنین ایک دوسرے کے ساتھ جائیداد میں بھی اور ہر چیز میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ابھی ہاتھ رکھے رہیے گا۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ فرمایا۔ مولا فرماتے کہ ہم، خدا را غور کیجئے گا، ہم ہر ایک کے ظرف سے واقف ہیں۔ مولا فرماتے ہم ہر ایک کے ظرف سے واقف ہیں۔ اس اقرار ولایت اور رسالت اور توحید کے بعد جائیداد میں حصے دار، نیکیوں میں حصے دار، امانتوں میں حصے دار بنانے کے بعد اب مولا رضا فرماتے ہیں ہم ہر ایک کے ظرف سے واقف ہیں۔ اب اقرار ولایت علی کے بعد غور کیجئے گا، مولا رضا فرماتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے کو کہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہر چیز معاف کرتے ہیں۔ اور نہیں فرما رہے ہو، غور کیجئے گا، یہ مولا رضا نے فرمایا ہے کہ ہر سال مومن ایک دوسرے کو بھائی بنائے، جائیداد میں ہر چیز میں حصے دار بنائے۔ پھر فرماتے کہ آخر میں ہم ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں، ہر چیز معاف کر رہے ہیں۔ اب بے شک آپ ہاتھ ہٹا سکتے ہیں اور روایت سن سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب مومن ایک دوسرے کا بھائی بن گیا اور اس کے بعد کیونکہ ظرف چھلکتا ہے، کوئی جائیداد میں حصے دار آسانی سے نہیں بناتا، لیکن علی کے صدقے میں آپ نے بنا لیا تو یہ علی کا کرم ہے کہ پھر معاف بھی کر دیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا سلامت رکھے، خدا زندگی عطا، ارے خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ ابھی یہ روایت پوری نہیں ہوئی، ہاتھ تو ہٹ گئے لیکن روایت پوری نہیں ہوئی۔ ہاتھ کیوں ہٹے؟ اس لیے کہ معاف کر دیا۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے قسم کھا کر یہ کہیں کہ باقی ہر چیز میں معاف کر دیا، لیکن ایک مومن دوسرے مومن کو دو باتوں میں معاف نہیں کرے گا۔ یا علی، مولا رضا فرما رہے ہیں دو باتوں میں معاف نہیں کرے گا، ساری باتوں میں معاف کر دیا۔ ان میں لمبی روایت میں نے مختصر کی ہے، دو چیزوں میں مومن ایک دوسرے کو معاف نہیں کرے گا، قسم کھا لی ہے۔ مولا سے پوچھا مولا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ مولا رضا فرماتے ہیں مومن قسم کھا کر کہے کہ جب قیامت میں زائر حسین کو اس کا اجر دیا جائے گا تو میں ولایت علی کے صدقے میں اس اجر میں تمہارے ساتھ شامل ہوں گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے، بڑی مہربانی، خدا سلامت رکھے۔ عجیب و غریب سہیل بھائی، کاشف بھائی، عجیب روایت ہے۔ قیامت میں سب چیزیں معاف کر دی، جائیداد معاف کر دی، ہر چیز معاف کر دی، لیکن دو چیزیں معاف نہیں ہوں گی۔ ایک قیامت میں زائر حسین کو، اب ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی زواری پہ نہ گیا ہو، لیکن علی کے صدقے میں آج قسم کھا لی کہ جو زواری پہ گیا ہے وہ اس کو اجر دے گا جو زواری پر نہیں گیا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج مولا علی کے صدقے میں یا علی، خدا سلامت رکھے۔ اس بچے کا نعرہ کھا گئے آپ، دوبارہ لگاؤ یا علی۔ اگر جاگ جائیں تو دوسری بات بیان کر دوں، یہ جو عقد مواخات آج ٹنڈو الیار میں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہوگا، پہلے ہوا ہے کبھی؟ ایک دوسرے کو بھائی بنایا جیسے نبی نے علی کو بھائی بنایا، آج آپ نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ولایت علی کے صدقے میں۔ مولا رضا کا فرمان ہے ہر سال یہ کریں کیونکہ ہر سال نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔
ہر سال ایسا کریں، جو بچے آج جشن میں نہیں آئے آئندہ سال آئیں گے، ایک دوسرے کو بھائی بنائیں، سب چیزیں پھر معاف کر دیں، کہ ظاہر ہے کہ جائیداد میں سے جائیداد دینا آسان کام نہیں ہے، یہ حالی معاف کر دیں، اور معاف کرنے کے بعد صرف دو چیزیں معاف نہ کریں، ایک ظاہر حسین کا اجر، جب اس ظاہر کو ملے گا تو اس بھائی کو ضرور دے گا، اس میں سے اجر کہ جو زواری پہ مثلا نہیں گیا۔ دوسری بات سنا دوں، مولا رضا فرماتے ہیں کہ قیامت میں علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے کو اللہ دوسرے مومنین کو شفاعت کا حق دے گا۔ قیامت میں دوسرے مومنین کو شفاعت کا حق دے گا۔ مولا رضا فرماتے ہیں ہر چیز معاف کر دیں، دو چیزیں معاف نہ کریں، ایک ظاہر حسین کے ثواب میں شامل ہونا، اور دوسرے جب شفاعت کا حق ملے تو دوسرے کو بھی حق دینا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ایک دوسرے کے حق میں اب شامل ہو گئے۔ قیامت میں علیم بھائی ہر مومن کو شفاعت کا حق ملے گا۔ مسلمان کہتا ہے نبی ہی شفاعت نعوذ باللہ نہیں کریں گے، یہاں تو علی کی محبت دل میں رکھنے والا، قسم کھانے والا ایک دوسرے کی شفاعت کرے گا۔ تو میں جملہ کہہ دوں آپ کو، اپنا مسلک مبارک کہ جہاں نبی بھی شفاعت نہیں کر رہے، ہمیں تو ہمارا بچہ بھی شفاعت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، مولا خدا زندگی دے۔ حیدر 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 حیدر، خدا سلامت رکھے۔ حق کی شفاعت، زواری حسین میں حصہ دار، ولایت علی کے صدقے میں آج کم از کم ٹنڈولیار کے تمام جشن میں موجود مومنین اور مومنات نے بھی رکھا ہوگا ہاتھ، مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھی ہیں، تو وہ تمام کی تمام حصے دار بن گئی ایک دوسرے کے دو چیزوں میں، کم از کم شفاعت حسین اور اجر حسین زیارت، اور شفاعت قیامت کہ قیامت میں شفاعت ملے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، آج مومن ایک دوسرے کو بھائی بنا رہا ہے۔ یہ عقد مواخات کس کی وجہ سے ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہے۔ اور ولایت علی کا اجرا کب ہوا؟ اب میں موضوع پہ آ رہا ہوں، اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے، غور فرما، یہاں تک تو تمہید تھی، ایک دو سوجے میں منہ دیکھے تو میرے موضوع بدل گیا۔ تو اب سب ذرا اندھا پیشانی سے سن لے تو عرض کروں، نبی پاک نے، اور یہ روایت میں نے عرض کیا، الغدیر کتاب میں جو برادران اہل سنت سن رہے ہیں یا پیچھے دیوار کے چھپ کے سن رہے ہیں وہ غور فرمائیں کہ الغدیر کتاب ضرور حاصل کریں، اس میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں ہے۔ میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، آپ نے سن، ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں ہے، سارے حوالے برادران اہل سنت کی کتابوں کے، اور انہی کی کتابوں سے وہ صحابہ کے نام درج کیے ہیں کہ جب نبی پاک پہنچے ہیں غدیر کے میدان میں، اور غدیر کا میدان وہ ہے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں، 4 مقامات ہیں جہاں سے احرام باندھے جاتے ہیں، مسجد شجرہ ہے، جوفہ ہے، یلملم کی پہاڑی ہے، اور کرن منازل ہے، جو ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ جاتے ہیں حج کرنے، وہ جوفہ سے احرام باندھتے ہیں۔ میں کل ہی حج سے واپس آیا ہوں، ماشاءاللہ یہ 21واں حج تھا مسلسل، کہ ہم جوفہ سے احرام باندھتے ہیں، اور جوفہ غدیر خم کا مقام ہے۔ یا خدا آپ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ جو پیسے والے ہیں، اگر وہ حج نہیں کر رہے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی استطاعت جسمانی و مالی و سفری رکھتا ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو یا مسلمانوں، غور نہیں فرما رہے۔
اگر کوئی حج نہیں کرتا، سمو بھائی نے کیا ماشاءاللہ، جو حج نہیں کرتا مولا فرماتے کہ وہ دفن ہو جائے یہودیوں کے قبرستان میں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، جو زمیندار لوگ ہیں بینک بیلنس میں پیسہ رکھ کے مر جاتے ہیں، اگر وہ حج نہیں کرتے تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اور جو حج کرتے ہیں انہیں انعام کیا ملتا ہے؟ بیان کر دوں اگر ناراض نہ ہو۔ اب اس بات پہ کچھ چہرے ناراض ہو رہے ہیں۔ اجر کیا ملتا ہے جو حج کر لیتا ہے؟ کسی نے پوچھا، اب یہ روایت لطیف ہے، لطیف روایت ہے، غور کیجئے گا، اللہ کرے میں پہنچا سکوں۔ میں سے ٹنڈو علیار کو لکھنؤ کہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ اردو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، تو اب میں دیکھوں آپ کیسے سمجھتے ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، مولا حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کا کوئی محب عرفات میں، عرفات کی عبادات، اصل حج ہے عرفات میں، عرفات سے عبادات کر کے اور غروب آفتاب کے وقت عرفات کو چھوڑے مزدلفہ جانے کے لیے، مشعر الحرام جانے کے لیے، تو مولا کوئی ایسا گناہ ہے جو حاجی اس موقع پہ کرے جس کی معافی نہ ہو؟ یا اللہ، ابھی میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کیسے سن رہے ہیں۔ ایسا گناہ ہے کوئی جو حاجی عرفات سے نکلتے وقت کرے اور اس کی معافی نہ ہو؟ جو حج نہیں کرتا مر جائے یہودیوں کے قبرستان میں، جان بوجھ کے جو نہ کرے، بیمار ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ واجب ہے اسی پر جس کے پاس پیسہ ہے، جسم کی صحت ہے اور سفر میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو یہ پابندی اور جسم اور پیسے کے باوجود نہ کرے وہ یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اب مجھے دوبارہ تو شاید نہیں بلائیں گے، ایسی روایت سناؤں گا، لیکن بے شک نہ بلائے، اب یہ تو سنانی ہے میں نے۔ جو اس طرح سے مر جائے اس کی مولا کو پرواہ نہیں ہے۔ دوسری روایت سنیں، مولا حسین سے پوچھا، مولا حج کر کے کوئی عرفات سے نکلے اور ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو، کوئی ایسا گناہ ہے؟ ابھی اندازہ ہوگا۔ مولا جواب میں فرماتے ہیں ہاں، اگر کوئی عرفات سے نکلتے وقت یہ تصور کرے، یہ گمان کرے، یہ ذہن میں لے آئے کہ میں گناہگار ہوں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سبھی لوگ پہنچ گئے ایک دو کے علاوہ۔ کیا مطلب؟ جب عرفات سے بندہ نکلتا ہے تو تصور کرنا بھی گناہ ہے کہ اب میرے دامن میں کوئی گناہ رہ گیا ہے، ایسے ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو سرکار نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، ظاہری طور پر ایک ہی حج کیا، 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ جب پہنچے ایک ایسی منزل پر جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے، میں تھوڑی ڈیٹیل سے بیان کروں گا، جو بات رہ جائے گی وہ کل بیان کر دیں گے امانت بھائی کی طرف، لیکن جہاں تک پہنچا سکا کہ جب راستے جدا ہوتے تھے، کوئی یمن کو جاتا تھا، کوئی طائف کی طرف جاتا تھا، کوئی کسی طرف راستہ جاتا تھا، اس مقام کا نام ہے غدیر خم، جہاں گڑھا تھا اور چشمہ تھا، اس کی وجہ سے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو سرکار نے اللہ کے حکم سے قیام کیا، رک گئے، تھوڑا سا جاگ کے سنیں گے، غدیر ہے نا، اب تک تو میں نے غدیر بیان ہی نہیں کی۔ جب رک گئے تو آواز قدرت آئی، یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچا دو جو پیغام آپ کو دیا جا چکا ہے۔ میں نے رک کے ترجمہ کیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ پہنچا دے وہ پیغام جو آپ کو دیا جا چکا ہے، غور کیجئے گا، ماضی بعید کا صیغہ ہے، پہنچا دو وہ پیغام جو آپ کو دیا جا چکا ہے۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جب بھی کبھی نبی کو مخاطب کیا ہے تو کبھی حبیب کہہ کے مخاطب کیا،
کبھی طٰہٰ کہہ کے مخاطب کیا، کہیں یاسین کہہ کے مخاطب کیا، کہیں پیغمبر کہہ کے مخاطب کیا، کہیں نبی کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ منزل وہ ہے جہاں اللہ نے رسول کہہ کے مخاطب کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کا نام تو رکھ لیتے ہیں، غلام رسول، رسول کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا لیتے ہیں، لیکن معنی پہ غور نہیں کرتے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو پیغام لے کر آئے۔ کہا کہ آپ کا کام ہے پیغام لانا، تو اسی انداز میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں سرکاری عہدے سے مخاطب کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا جا کے میں آپ کو، اس کا مطلب ہے اس طرف والے تو سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، میں آپ کو، مہربانی، میں آپ کو سرکاری عہدے سے مخاطب کر رہا ہوں۔ اے میرے رسول، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، پہنچا دو وہ پیغام جو آپ کو دیا جا چکا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، ان بزرگوں نے سنا ہوگا، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ماضی بعید کا صیغہ ہے کہ پہنچا دو وہ پیغام جو دیا جا چکا ہے۔ تو کب دیا تھا وہ پیغام جو اب صحابہ کو پہنچانے کا حکم ہے؟ کب دیا تھا؟ تو علامہ فرماتے ہیں نبی پاک زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے، نبی ہے آسمانی مخلوق، تو نبی کے لیے معراج تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے معراج پر بلانے کے صرف دو ہی سبب تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ وہ پیغام صحابہ میں پہنچا دینا، میں تمہیں معراج پر بتا رہا ہوں، اور دوسرا پیغام تھا علی کی شادی زہرا سے کرنا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دو پیغام تھے جو معراج پر اللہ نے دیے تھے، کہ ایک وہ پیغام پہنچا دینا جو دیا جا چکا ہے۔ کون سا پیغام تھا؟ وہ پیغام ولایت علی کا پیغام تھا۔ نبی رک گئے، صحابہ کچھ تیز چلنے کے عادی تھے، ناراض ہو رہے ہیں۔ دیکھیے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ لکھنؤ ہے۔ کچھ صحابہ تیز چلنے کے عادی تھے، کہ تیز دوڑنے کے عادی تھے، کچھ صحابہ گھوڑوں پر تیز چلتے تھے، کچھ پیدل تیز دوڑتے تھے، کچھ آہستہ چلتے تھے، ہر قسم کے ہوتے ہیں نا۔ ابھی میلاد ختم ہوگا تو کوئی نیاز کی طرف تیز بھاگے گا، کوئی آہستہ آہستہ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ تو کچھ صحابہ ذرا تیز چلنے کے عادی تھے، وہ ذرا آگے نکل گئے تھے، کچھ صحابہ آہستہ چلنے کے عادی تھے، وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ سرکار نے فرمایا اے سلمان، بعض روایات میں کہ بلال، جناب بلال سے کہا، بعض میں جناب سلمان سے، اور کہا کہ آج صدا بلند کرو، حیا علی خیر العمل۔ یا علی، پتا چلا جہاں جہاں سے بھی حیا علی خیر العمل کی صدا ہے، سمجھ لو سلمان و بلال کی صدا آ رہی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کہ آؤ عمل خیر کی طرف، آؤ عمل خیر کی طرف۔ یہاں کی پیش نماز تشریف فرمائے، یہاں پہ جو پیش نماز ہے وہ یہاں تشریف فرمائے، اگر ہے تو ذرا اشارہ کریں۔ اچھا مہربانی مولانا صاحب، یہاں خدا نہ خواستہ کسی کا جنازہ ہو جائے تو مولانا نماز جنازہ پڑھاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ لا نعلم الا خیرا، میں کچھ نہیں جانتا اس میت کے بارے میں سوائے اس کے کہ یہ خیر پر تھا۔ پتا چلا، اچھا میں بھی اتفاق سے آیا ہوا تھا، مجھے سمو بھائی نے کہا مولانا ایک مومن کا جنازہ ہو گیا، ذرا نماز میں شرکت کر لیں۔ نماز میں پیچھے کھڑا ہو گیا، مولانا آگے نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے اس صاحب میت کو نہ نماز پڑھتے دیکھا، نہ روزہ رکھتے دیکھا، نہ کوئی نیک عمل کرتے دیکھا۔ میں بھی مولانا کے پیچھے دوڑا رہا ہوں، کیونکہ نماز جنازہ دوڑانے کا حکم ہے کہ جب پیش نماز پڑھائے تو پیچھے آپ دوڑائیں۔ تو میں بھی دوڑا رہا ہوں کہ لا نعلم الا خیرا، میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ یہ خیر پر تھا۔ تو خیر کا تعلق اگر نماز سے ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، خیر کا تعلق روزے سے ہوتا تو میں نے تو اس کو دیکھا نہیں روزہ رکھتے ہوئے۔
خیر کا تعلق خمس و زکات سے ہوتا تو میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو، لیکن ہاں یہ دیکھا کہ علم کے نیچے جنازہ ہو رہا ہے تو میں سمجھ گیا اس کا تعلق علی ابن ابی طالب سے ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ میں سمجھ گیا خدا سلامت رکھے، کیونکہ جنازہ علم کے نیچے ہو رہا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی ایسے کا جنازہ ہے جو علی کا ماننے والا ہے، تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ لا نعلم الا خیرا، یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، اللہم اے اللہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ یہ خیر پر تھا۔ سمو بھائی نے کہا مولانا آپ نے تو کبھی ملے ہی نہیں اس سے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ خیر پر تھا؟ تو میں نے کہا کہ علم کے نیچے جنازہ بتا رہا ہے کہ خیر کا تعلق غدیر سے ہے، غدیر کا تعلق علی سے ہے، علی کا تعلق حی علی خیر العمل سے ہے۔ خدا آپ کا سلامت رکھے، خدا زندگی خدا سلامت رکھے۔ میں حج سے واپس آیا ہوں، طبیعت خراب تھی، نزلہ زکام بہت زیادہ ہوا تھا اور یہاں پانی بھی نہیں رکھا ہے، تو چلیں آئندہ خیال رکھیے گا۔ میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے بھائی، ایک درود پڑھے بلند آواز سے، محمد معلم۔ گرم چائے اور کیک تو کھلا دیا تھا آج سمو بھائی نے، لیکن گرم پانی نہیں ہے۔ چلیں آئندہ خیال رکھیے گا۔ سہیل بھائی آپ شکریہ، ایک درود پڑھ لیں محمد والے۔ سمو بھائی اس نے یہ ٹھنڈا پانی پلا دیا، تو سلامت رکھے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ صحابہ کرام جو آگے نکل گئے تھے ان تک بھی آواز پہنچی، میری آواز تو لاؤڈ اسپیکر کے بجائے بغیر مسجد تک نہیں پہنچ رہی، یہ صحابہ تک کیسے آواز پہنچ گئی؟ اچھا آواز بھی نبی نے نہیں دی تھی، سلمان و بلال نے دی تھی، پتہ چلا سلمان و بلال بھی چاہیں تو ہوا قبضے میں آ سکتی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی آواز جناب سلمان نے دی یا جناب بلال نے دی، اور ہر صحابی کے کانوں تک پہنچی، کیسے پہنچ گئی؟ تو اب جملہ کہوں، آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، سلمان صحابی نہیں ہے، بلال صحابی نہیں ہے، ہم تو ایسا مان رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہوا فضا بھی موجود ہے۔ خدا آپ کو سلامت ہے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ جناب سلمان نے جناب بلال نے آواز دی اور ادھر سے جو آگے صحابہ تھے وہ رک گئے کہ خبر آ رہی ہے حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ حج کر لیا، نمازیں پڑھ لی، مسلمان تو وہاں 40 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 40 نمازیں بھی پڑھ لی، اب کون سی ایسی چیز ہے جو خیر ابھی تک نہیں پہنچی؟ بہت نہیں پہنچا رہے، تھوڑا سا جاگ جائیں۔ اب کون سی ایسی چیز ہے؟ صحابہ سوچ رہے تھے کہ نبی نے سلمان و بلال سے آواز دلوائی ہے، کون سا خیر رہ گیا؟ نبی کے ساتھ حج کیا ہے، سب گنجے ہوئے ہیں، سب نے قربانی کی ہے، اب کون سی خیر رہ گئی؟ صحابہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، کچھ آگے نکل گئے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو ہم تک اطلاع پہنچی جائے گی۔ صاحب سرکار نے فرمایا نہیں، پھر کہو اللہ حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ میں نے دستبستہ گزارش کی، سرکار جانے دیجئے، یہ آپ کا پیغام، آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں نا لوگ، کتنے ہندو مسلمان ہوئے، کتنے عیسائی مسلمان ہوئے، امریکہ کینیڈا میں تقریباً 21 افراد کو حر بنا چکا ہوں، غور نہیں فرما رہے، تقریباً 21 افراد مسلمان ہو رہے ہیں نا، تو مسلمان کیسے ہو رہے ہیں؟ پیغام رسول پہنچ رہا ہے، آج بھی علماء شیعہ سنی علماء پیغام پہنچا رہے ہیں نا، تبھی تو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ پیغام بھی صحابہ تک پہنچ جاتا، اس کے لیے واپس بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یار میرے خیال میں تھک گئے آپ، بہت بھاری نکتہ دینا چاہ رہا ہوں، صحابہ تک پہنچ ہی جاتا پیغام علی،
خیر کی خبر پہنچی جاتی، یہ واپس کیوں بلا رہے ہیں؟ جب صحابہ واپس ہوئے سرکار نے فرمایا جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آنے دو۔ میں نے کہا سرکار ان تک بھی پہنچ جائے گا پیغام، انہیں کیوں زحمت دے رہے ہیں؟ تو شاید جواب آئے گا جو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ کیسے آپ نعرہ لگاتے ہیں، نتیجہ دے رہا ہوں اس بات کا، شاید جواب آئے گا، تمہیں نہیں پتا جو علی کو چھوڑ کے آگے نکل جائے، جو علی کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائے وہ گمراہ ہو جایا کرتا ہے۔ خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ لہذا سب کو بلا لیا، سارے صحابہ آ گئے، نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں، تفصیل انشاءاللہ کل وہاں میرپور میں بیان کریں گے، لیکن جہاں تک پڑھ سکا، آپ اب تھک بھی گئے، یہ خانزادہ بھی سو گئے، تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب سارے صحابہ آ گئے، میں سیکوینس سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان بچوں کے ذہنوں میں آ جائے۔ سب صحابہ آ گئے، فرمایا یہ جو پالان شتر ہیں، یہ پالان کہتے ہیں جس پر بیٹھتے ہیں، آپ تو ادھر قریب گاؤں کے لینے والے بھی لوگ ہوں گے، گھوڑے کے اوپر اونٹ کے اوپر جو گدی رکھی جاتی ہے اسے پالان کہتے ہیں۔ کہا یہ سارے پالان اتار کر ادھر لے آؤ۔ 1,00,000 کم سے کم 24,000 صحابہ، سب کے پالان آ گئے ادھر۔ تو سرکار خالی منبر بنانا چاہتے تھے یا 5 منزلہ کوئی عمارت بنانا چاہ رہے ہیں؟ وہ میں فرما رہے جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، بہت بھاری بات کروں گا اگر پہنچا سکے۔ پیچھے بچوں کی توجہ ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں، مہربانی خدا سلامت رکھے، خدا آپ کی نسلوں میں علی کی ولایت رکھے۔ مجھ سید کی دعا ہے کہ جناب سارے صحابہ کے پالان منگا لیے، اور اگر اجازت دے تو ایک لطیف بات عرض کروں، پالان سب کے منگائے، اس کا راز کیا تھا؟ شکر ہے کہ جب میں منبر پہ آیا تو کوئی بندہ اٹھ کے باہر نہیں گیا، لیکن اگر مجھے شک ہوتا کہ کوئی اٹھ کے چلا جائے گا تو میں پہلے سے کاشف بھائی سے یا سہیل بھائی سے یا دولہ سے یا اپنے دوستوں میں سے کسی سے کہتا، عباس سے یا کسی سے کہتا کہ یار تیزی سے جاؤ اور جس گاڑی میں یہ بیٹھنے لگے اس کی گاڑی کی چابی لو اور بہانہ کرو کہ مجھے پارکنگ میں لگانی ہے آپ کی گاڑی، اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ اتار کے لے آؤ۔ جب دیکھے گا کہ میری گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ نہیں ہے تو واپس آ کے میلاد میں بیٹھ کے میری تقریر سنے گا۔ نبی نے صحابہ کے پالان اس لیے منگا لیے تھے کہ کوئی علی کا نام سن کے بھاگنا چاہے تو پالان ہی نہیں ہے تو جائے گا کیسے؟ خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ علیم بھائی نے ابھی تک نعرہ نہیں لگایا تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، پالان شتر منگا لیے، اور پھر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سارے کے پالان۔ امانت بھائی آپ کل بھی ایسا ماحول بنائیے گا تو لطیف لطیف باتیں یاد آئیں گی، غور کہہ رہا ہوں، پالان شتر منگا لیے، کوئی جا ہی نہیں سکے گا۔ اچھا کہا سروں سے امامے اتار دو، پیروں سے نالین اتار دو۔ غدیر جو گئے حج پہ وہ جانتے ہیں، میں تو ہر سال جاتا ہوں، وہاں کوئی درخت نہیں ہے، اب امیٹیشن درخت کچھ لگائے ہیں سعودی گورنمنٹ نے کھجوروں کے، ورنہ کوئی درخت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی جھاڑ واڑ بھی ہے نا، کوئی چھوٹی موٹی جھاڑ، سندھی میں جھاڑ کی چھات ہوں، کوئی چھوٹی موٹی، اس کے سائے میں بھی نہ بیٹھے، سب دھوپ میں رہیں اور امامے اتار کے رکھ دیں، پیروں سے چپلیں اتار دیں۔ اب نبی کا حکم ہے، حج کر کے آئے، حج تو خراب نہیں کرنا۔ یا اللہ، غور فرمائیے گا، سب نے اپنے امامے اتار دیے، سب نے پیروں سے نالین اتار دی۔ دھوپ اتنی تیز تھی، ظہر کا ٹائم تھا کہ جناب سر کے سروں پر لوگوں کے آبلے پڑ گئے، پیروں کے اندر چھالے پڑ گئے، سروں پر دھوپ اتنی تھی، گنجے تھے سب کے آبلے پڑ گئے، پیروں میں چھالے پڑ گئے۔
میں نے کہا سرکار ہمارے ہاں دنیا میں اصول ہے جب ایک صدر دوسرے صدر کا اعلان کرتا ہے یا دوسرے وزیر اعظم کا اعلان کرتا ہے تو ایئر کنڈیشن کمرے بنائے جاتے ہیں. آپ یہ تکلیف میں مبتلا کر کے صحابہ کو اور ولایت علی سنا رہے ہیں تو شاید جواب آئے گا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. فطرت انسانی یہ ہے کہ جو چیز سکون میں سنائی جاتی ہے وہ بندہ بھول جایا کرتا ہے, جو تکلیف میں بتائی جاتی ہے جب بھی وہ تکلیف یاد آئے گی وہ بات یاد آ جائے گی. اگر کوئی علی کو بلانا بھی چاہے گا تو سر پہ آپ لوگوں کا پڑھنا یاد دلا دے گا کہ علی کو ولی نے مانا بنایا. گدیر لگی میں ایڈی خوشی لگی میں تنی مکھام ہو جا سائی ہن جماعت سے ہو گیا جی گدیر بڑی بدایا نعرہ حیدری داب داب علی علی داب داب علی علی داب علی علی یاد بلند کرا نعرہ حیدری حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد جدیدیہ باہر میر صاحب نے نعرہ ایسا لگایا ہے کہ اب یہ کل اگر میرپور نہیں آئے تو میں پڑھوں گا نہیں, لہذا امانت صاحب ان کو گاڑی بھیج دیجئے گا یا لفافہ دے دیجئے گا. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب مولا نبی نے کیسا اہتمام کیا. سب سے کہا سروں سے امامے اتار دو, پیروں سے نالین اتار دو اور آ جاؤ علی کی ولایت سنو. سارے صحابہ ہمتن گوش. ایک تحقیقی بات عرض کروں اگر اجازت دیں. پالان شتر تو تمام صحابہ کے منگا لیے تھے, وہ گدیاں تو سب کی منگا لی تھی, لیکن تمام صحابہ کے پالان سے ممبر نہیں بنایا تھا. یا علی دیکھیے جو اونٹ پر چلتے ہیں, گھوڑے پہ چلتے ہیں یا گاڑی میں بھی خود گاڑی چلاتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ پالان کبھی ہمیشہ پاک نہیں رہتا. میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا. جنہیں پتا ہے پالان پاک نہیں رہتا. نبی ممبر ایسوں کے پالان سے نہیں بنا سکتے جس میں نجاست کا خائبہ ہو. یا علی خدا سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. بہت سہیل بھائی تحقیقی بات ہے. یہ میرے دائیں بائیں جتنے میرے بزرگ تشریف فرمائے, اسٹیج پہ بیٹھنے والے بچے ہوں یا بڑے وہ بزرگ ہو جاتے ہیں. لہذا سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب تحقیقی بات ہے. سارے صحابہ کے پالان تو اس لیے منگائے تھے کہ کوئی علی کی ولایت کا سن کے بھاگے نہیں, لیکن پالان شتر کے ان کے پالان کا ممبر بنایا. تحقیقی بات ہے. صرف ان کے پالانوں کا, علیم بھائی شاید یہ بات آپ نے بہت بڑے بڑے علماء سنے ہیں, میں ایک طالب علم ہوں, ان کے پالانوں کا ممبر بنایا جو بعد میں جنازہ رسول میں موجود تھے. یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے, خدا سلامت رکھے. صرف ان کے پالانوں سے ممبر بنایا, اور ممبر بنانے کے بعد نبی پاک پہلے کھڑے ہوئے اور پھر مولا علی کو بلایا, کیونکہ اللہ کا حکم تھا پہنچا دو وہ پیغام جو دیا جا چکا ہے. کہو یا علی, دونوں ہاتھوں پر بلند کیا. بس ایک بات, اب میرے خیال میں 1 گھنٹہ تو ہو گیا. بسم اللہ کہنے والے 3 ہوتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. غور فرما رہے ہیں, کم از کم 5 کہہ دیا کریں. تو کچھ روایت سناؤں کہ جناب پالان شتر کا ممبر بنا لیا, مولا علی کو ہاتھوں پہ لیا. ہاتھوں پہ لینے سے پہلے صرف ایک ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا اور فرماتے ہیں ان اللہ مولائی. یہ میرے صحابیوں سنو, اللہ میرا مولا ہے. یا علی نبی فرما رہے ہیں ان اللہ مولائی, اللہ میرا مولا ہے. اب مت کہنا کہ مولا کہاں ہے, وہ ہم بھی فرما رہے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولا 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 شیعہ بدعتی لوگ. ابھی پرسوں میں طواف ودا کر رہا تھا تو کچھ ایرانی اور رش دادا تھا تو آگے کچھ ہندوستانی لوگ گزر رہے تھے. وہ ان کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ بدعتی ہیں. ایرانیوں کو کہہ رہے تھے یہ بدعتی ہیں, یہ شیعہ ہیں. تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا, اس وقت تو طواف میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, لیکن میں یہاں سے پیغام بھیج رہا ہوں. بدعتی وہ ہوتا ہے جس نے رسول پاک کے دور میں ہونے والی بات کو نہ اپنایا ہو. اب رسول پاک نے علی کو مولا بنایا ہے, جو علی کو مولا نہیں مان رہا وہی تو بدعتی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. لہذا کہا کہ ایک ہاتھ بیان بلند کر کے فرمایا, اے میرے صحابیوں سنو, ان اللہ مولائی, اللہ میرا مولا ہے. غور کیجئے گا خدا رہا. پھر فرمایا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ, یہ کم جمع کا صیغہ ہے, پڑھے لکھے حضرات ہے. ان اللہ مولائی, مولائی واحد کا صیغہ ہے کہ اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ, میں تم سب کا مولا ہوں. یا علی. پھر فرمایا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے, اتنا کہ علی ظاہر ہے نبی چھپ گئے ہیں, کیونکہ نبی پردہ کرنے والے ہیں, علی کو ولایت ملنے والی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. پھر دونوں ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ نبی چھپ گئے, علی ظاہر ہے, اور اس وقت فرمایا وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اچھا, بہت ہی معذرت کے ساتھ ہم لوگ بھی جلدی میں سبقت لسانی میں غلط ترجمہ کرتے ہیں. غور کیجئے گا, بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں. جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے, یہ ترجمہ غلط ہے. غور کیجئے گا, بہت بھاری بات کر رہا ہوں. اس میں ماضی بعید کا صیغہ ہے, ماضی بعید کا. فرمانا چاہ رہے ہیں نبی جس کا میں مولا تھا, جس کا مولا ہوں, جس کا مولا ہوں گا, اس کا یہ علی بھی مولا تھا, علی مولا ہے, علی مولا رہے گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا زندگی عطا فرمائے, بڑی مہربانی. چلیں اس طرف سے آخر میں تو نعرہ آیا مہربانی, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ تم کو میں بتا رہا ہوں کہ علی تو تمہارا مولا نہیں, آدم کا بھی مولا ہے, نوح کا بھی مولا ہے, ابراہیم کا بھی مولا ہے, اسماعیل کا بھی مولا ہے. جس کا میں نبی مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل سنائیں گے, آپ کو آنا ہوگا وہاں, اور اس بال والے بچے کو بھی آنا ہوگا, اور خانزادے کو بھی آنا ہوگا. اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. انشاءاللہ نیاز نظر بہت ہوتی ہے لاکھوں صاحب کے, اور مختلف قسم کی ہوتی ہے. تو خداوندہ بہک کے زہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا. میں پڑھنا تو یہاں بہت کچھ چاہ رہا ہوں, لیکن لوگوں کا مزاج 1 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہوتا. تو اچھا, یہ بچہ کہہ رہا ہے تو چلے ایک جملہ سن لیجئے. ایک درود بلند آواز سے پڑھیں محمد والے محمد. ویسے یہ درود تو بتا رہا ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. خدا سلامت رکھے. سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا تھا, جس کا مولا ہوں, جس کا مولا قیامت تک رہوں گا, اس کا علی مولا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کنتو کا لفظ, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے, کنتو, من کنتو ماضی بعید کا صیغہ ہے. اگر اجازت دے تو بیان کروں. پوچھا تھا نبی سے کہ اللہ کب سے ہے, تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ کنتو کنزن مخفین, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یا علی, غور نہیں فرما رہے, حدیث قدسی ہے نا, کنتو کنزن مخفین, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ 14 کو پیدا کروں تاکہ میری پہچان ہو جائے. یا علی,
नबी को, आले नबी को पैदा करूं ताकि मेरी पहचान हो जाए। हमने पूछा सुहेल भाई आज थोड़े से आप सुस्त लग रहे हैं, खुदा आपको सेहत अता फरमाए। नबी पाक से पूछा आप कब से थे, आप कब से? तो नबी फरमाते हैं कुन्तु नबियन आदमो, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबू गिल के दरमियान था। पता चला कि अल्लाह कब से है? अल्लाह कह रहा है मैं उस वक्त से हूं। कब से हूं नहीं पता, अल्लाह का होने का किसी को नहीं पता, बस मैं था। तो इसका मतलब है जब अल्लाह बयान कर रहा है कि मैं था, उस वक्त तो कोई वक्त था ना, नहीं गौर फरमा रहे। जिस वक्त बयान कर रहा है कि मैं था, कुन्तु कंजन मखफियन, मैं था, तो जब फरमा रहा था तो इसका मतलब है उस वक्त कोई वक्त था। तो इसका मतलब है अल्लाह था, कब से था नहीं पता। नबी थे, कब से हैं नहीं पता। पता चला मन कुन्तु मौला हो, अली मौला थे, कब से है नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कुन्तु कंजन भी ऐलान करने के लिए है, कुन्तु नबियन भी ऐलान करने के लिए है, मन कुन्तु मौला भी ऐलान करने के लिए है। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा जिंदगी अता फरमाए। वरना अली तो अल्लाह तो कब से है किसी को नहीं पता, नबी कब से है किसी को नहीं पता, तो मानना पड़ेगा अली कब से है किसी को नहीं पता। अब पता ये चला कि अल्लाह ने उस वक्त बताया जब किसी ने पूछा कि या अल्लाह तू कब से है। नबी ने उस वक्त बताया जब किसी ने पूछा कि नबी आप कब से हैं। नबी ने तब बताया जब अल्लाह ने कहा बताओ अली कब से है। मन कुन्तु मौला। अब माजरत के साथ इस बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दूं। लुगत में मैं रावलपिंडी में अशरा पढ़ रहा था सन 90 में रावलपिंडी के इमाम बारगाह बज़्म फातिमिया चटियां हटियां एक इलाका है, जो गए हैं उन्हें पता होगा। चटियां हटियां वहां अशरा हो रहा था, तो गदीर पे पूरा अशरा पढ़ा था मैंने, यानी गदीर पे 10 मजलिस। कभी ये मुझे तो खमसा हमसा पढ़वाते नहीं है, तो सुनाएंगे कि जनाब उस वक्त एक बच्चे ने पर्चा लिखा और कहा मौलाना आप गदीर पे इतने तकरीरें कर रहे हैं, दाद ले रहे हैं सन 90 में, अब तो बहुत मुताला बढ़ गया माशाल्लाह, नई नई तहकीकें आ गई हैं। कहने लगा कि लफ्ज़ मौला की 70 मानाएं लुगत में लिखी हैं। मेरे ख्याल में थक गए, तुम समझ रहे हो? लफ्ज़ मौला की, अपने स्कूल में बच्चों से पूछना, लफ्ज़ मौला की 70 मानाएं हैं, जिसमें एक माना हाकिम, एक माना मददगार, एक माना हाकिम रूहानी, एक माना हाकिम दुनिया, एक माना गुलाम। या अली पर्ची जो लिखी, आप लुगत नसीमुल लुगात देख लें, फिरोजुल लुगात देख लें, लुगत की किताबें उठा के देख लें, तो मानाएं लिखी है 70। एक माना लिखी है गुलाम, अजीब माना है। मौला की एक माना लुगत लिखने वाले ने गुलाम लिख दी। तो उस बच्चे ने पर्चा लिखा कि जनाब हम तो मौला की माना गुलाम लेते हैं, आपकी मर्जी जो ले लें। मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा अगर वो बच्चा खड़ा हो जाए तो बेहतर है। अब वो क्योंकि अपना नहीं था, डर के मारे खड़ा नहीं हुआ कि है पता नहीं शिया क्या करेंगे। तो हमने कहा नहीं, हम कुछ नहीं करते, हमारे यहाँ जो फर्श अज़ा पे आ जाता है वो हुर बन जाता है। ये आलिम गौर ने फरमाया, हमारे यहाँ तशद्दुद की इजाजत ही नहीं है। हम तो मजलूम पर रोने वाले हैं, हम तो मजलूम का मातम करने वाले हैं, हम किसी के साथ जुल्म नहीं करते। हमारे यहाँ कोई खुदकुश हमलावर पैदा नहीं होगा, कोई पेट से बम बांध के नहीं जाएगा। इसलिए मैंने कहा घबराओ नहीं, खड़े हो जाओ। फिर वो बच्चा खड़ा नहीं हुआ। फिर पर्ची आई कि जनाब हम तो माना गुलाम लेते हैं, आपकी मर्जी। बस आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर पहुंची तो ठीक है, वरना फिर मेरे पास अभी बहुत मैटर है, कल और बयान हो जाएगा। अगर इस वक्त जाग गए तो बस यही जहमत तमाम, नहीं जागे तो 1 घंटा और सही। मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूं, और वो जुमला ये है कि जनाब उसने कहा हम मौला की माना गुलाम लेते हैं। मैंने कहा आपका नसीब, आप जो माना लें, आपका अपना अपना नसीब।
آپ مولا کی معنی غلام لیتے ہیں لغت کے مطابق تو آپ کا نصیب، یہ میں دہراتا رہوں گا، آپ مولا کی معنی غلام لیتے ہیں، آپ کا نصیب، آپ کا نصیب، آپ کا نصیب، تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا نتیجہ دیں، اسی طرح وہاں بھی راول پنڈی میں لوگوں نے کہا مولانا بتائیں تو اس کا نصیب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا نصیب یہ ہے کہ اس جیسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے، لغت لکھنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے نبی نے پہلے سے بند باندھ دیا، ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، جس معنی میں اللہ مولا ہے اسی معنی میں نبی مولا ہے، جس معنی میں نبی مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا بندہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔